ہم اسے کچھ بھی ثابت شدہ نہیں سمجھتے، لیکن جو تاریخی واقعات ہیں ان کی اپنی ایک زبان ہے، وہ اگر کچھ بولیں تو وہ یقیناً سننا پڑے گا۔ یہ دیوبندی فرقے کا جو ندوۃ العلماء ہے، اس کے متعلق تاریخی حقائق سے ثابت ہے کہ انگریزوں نے اسے قائم کیا تھا، انگریز ان کو مشاہرے دیتے رہے، اور انگریزی مشاہروں کے اوپر یہ مولوی پلے ہیں جو آج انگریز کے دشمن مجاہد اول کہلا رہے ہیں۔ اور اس کی ندوۃ العلماء کی بنیاد بھی انگریز ہی نے رکھی۔ چنانچہ الندوہ ان کا اپنا رسالہ ہے، کسی غیر ندوی کا رسالہ نہیں ہے۔ دسمبر 1908 کے صفحہ 4 پر رقم طراز ہے، 28 نومبر 1908 کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کا سنگ بنیاد ہز آنر لیفٹیننٹ گورنر بہادر ممالک متحدہ، گورنر بہادر ممالک متحدہ سر جان اسکاٹ، آگے تلفظ نہیں پڑھا جاتا، یہ ہیوس ہے یا ہیوس جو بھی ہے، KCSI نے رکھا سنگ بنیاد۔ اب یہ ذکر کرنے کے بعد اب اگلا حصہ جو ہے وہ قابل غور ہے۔ ان کے دل میں معلوم ہوتا ہے یہ چبھن پیدا ہوئی ہے کہ لوگ مسلمان پڑھیں گے تو کیا کہیں گے کہ انگریز گورنر نے جس ندوے کی بنیاد رکھی ہے وہ آگے جا کے کیا بنے گا اور کیا اس کے مقاصد ہیں۔ تو ایک نہایت ہی خطرناک بات کہی ہے، اور اس سے بالکل نہیں وہ شرمائے۔ جو خطرناک چرکا ہے تمام مسلمانوں کے دل پر، فرماتے ہیں اس کی تائید میں اور اس کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہ کیوں ایسا ہوا، علماء نے بیان کیا کہ مسجد نبوی کا ممبر بھی ایک نصرانی نے بنایا تھا۔ چونکہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے نزدیک مسجد نبوی کے ممبر بھی نصرانی بناتے رہے ہیں، اس لیے ندوے کی بھی اگر تعمیر نصرانی نے کر دی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اور ساتھ پھر یہ بھی لکھ دیا، ماننا پڑا، بہرحال یہ مشہور مذہبی درسگاہ ایک انگریز کی مرہون منت ہے۔ دیکھ لیجئے خود کاشتہ پودا کس طرح بولتا ہے پھر کہ میں ہوں خود کاشتہ پودا۔ ندوۃ العلماء مسلمانوں کی چوٹی کی مذہبی درسگاہ ہے، اور وہیں سے یہ سارے مولوی آ رہے ہیں دساور کو جو بھیجے جاتے ہیں MU کی مخالفت کو، یہ اس کا مین اصل مرکز وہی ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت اسلام یعنی ایک اسلام کی چھاپ لگائی جا رہی ہے، اس میں دراصل یہی نجدی فرقہ ہے جس کو اوپر لایا جا رہا ہے، اور یہی وہ گروہ ہے جو ندوہ سے بھی تعلق رکھتا ہے اور اہل حدیث بھی کہلاتا ہے۔ یعنی ہیں دو الگ الگ فرقے لیکن عملاً بنیادی طور پر ایک ہیں۔ ندوہ جلد 5 جولائی 1908 ہی میں کھل کر یہ بات سامنے رکھتا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ فرماتے ہیں لکھنے والے کہ ندوہ اگرچہ پولیٹکس سے بالکل الگ ہے، لیکن چونکہ اس کا اصل مقصد روشن خیال علماء کا پیدا کرنا ہے، اور اس قسم کے علماء کا ایک ضروری فرض یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کی برکات حکومت سے واقف ہوں اور ملک میں گورنمنٹ کی وفاداری کے خیالات پھیلائیں۔ یہ ہے جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ، کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ تو یہ ان کی حالت ہے، کسے جھوٹ اور مکر کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اور جماعت احمدیہ پہ حملے کرتے ہیں، اور اپنا اندرونہ جو اپنے ہاتھوں سے تسلیم کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، کس نے بنیاد رکھی، یہ سارے ثبوت تاریخی طور پر موجود ہیں۔ کسی احمدی کا اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تحریک نجدیت جس کو کہا جاتا ہے، اس میں مسلسل انگریز کی حمایت حاصل رہی ہے ان کو۔ وہ معاہدے تاریخ کی کتب میں چھپے ہوئے موجود ہیں، یہاں آپ کی لائبریریوں میں انگلستان کی لنڈن کی لائبریریوں میں موجود ہیں اصل تحریرات، اور اس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ باقاعدہ انگریزوں نے معاہدہ کر کے اہل حدیث کی تحریک، وہابی تحریک اور موجودہ سربراہ حکومت کا آپس میں ایک تعلق قائم کروایا اور ایک موومنٹ چلوائی جہاد کی،
انگریز کے خلاف نہیں، وہ تو انگریز سربراہ تھا اس کا، ان کو ریفرنس بھی دے رہا تھا، ان کو 5,000 پاؤنڈ سالانہ کی مدد بھی دے رہا تھا۔ کس کے خلاف وہ موومنٹ چلائی تھی جہاد کی؟ ترکی حکومت کے خلاف، ترک کی مسلمان حکومت کے خلاف۔ اور اس طرح یہ تحریک نجدیت انگریز کی حمایت میں نافذ وہاں بھی کی گئی اور پھر ہندوستان میں بھی اس کا پودا لگایا گیا، اور یہی ہے جو آج سارے پاکستان پر قابض ہونے کی خواب دیکھ رہی ہے۔ یہی تحریک ہے جو کبھی بریلویوں کو بھی کہہ دیتی ہے انگریز کا خود کاشتہ پودا، کبھی احمدیوں کو کہہ دیتی ہے، کبھی شیعوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اور اس وقت ایک سازش کے تابع، مغربی طاقتوں ہی کی سازش کے تابع پاکستانی فوج کے ذریعے اسے پاکستان میں ہمیشہ کے لیے مسلط کیا جا رہا ہے، اور عام سادہ والا مسلمان سمجھ نہیں رہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہی کڑیاں ہیں ساری جو ملتی چلی جا رہی ہیں، جو کل انگریز کا پودا تھے وہ آج بھی انگریز کا پودا ہے، جن کا کل انگریز سے کوئی تعلق نہیں تھا آج بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ پاکستان کے عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جماعت احمدیہ کی حیثیت کی حقیقت کیا ہے، اس کو دیکھیں تو صحیح۔ یک طرفہ جھوٹے الزامات کو اگر آپ تسلیم کریں گے تو انہوں نے تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ صرف تاریخی حقائق تک اگر محدود رہیں تو تاریخی حقائق واضح طور پر کھلے الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر انگریز کا خود کاشتہ پودا کوئی ہے آج دنیا میں تو وہ دیوبندی اور اہل حدیث ہیں۔ یعنی اہل حدیث سارے نہیں، پہلے سے اہل حدیث چلے آ رہے ہیں۔ اہل حدیث کا وہ فرقہ جو نجدی حکومت کے قیام میں ساتھ ملوث تھا، جس کو وہابی بھی کہتے ہیں، وہ فرقہ انگریز سے تقویت پا کر، انگریز سے مدد پا کر ایک حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کے باوجود کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ مذہبی نقطۂ نگاہ سے انہیں انگریز کا پودا کہے۔ یہ غیر انسانی حرکت ہے اور غیر شریفانہ حرکت ہے۔ اس لیے ان حقائق کے باوجود میں ان کو انگریز کا پودا نہیں کہتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مذہبی تحریک آزاد مذہبی تحریک تھی، اس سے استفادہ کر کے ایک حکومت قائم کی گئی ہے انگریز کی طرف، جو انگریز کے تابع تھی، اور اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ آئندہ سے تمہاری فارن پالیسی آزاد نہیں ہے، بلکہ کلیتاً 100% تم ہمارے فارن پالیسی کے غلام رہو گے، اور اندرونی طور پر تم ان باتوں میں آزاد ہو۔ اس کے نتیجے میں ہم تمہیں اتنی رائفلیں دیں گے، کاربائنز کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور اتنے ہزار پاؤنڈ دیں گے، اور یہ تمہارے حقوق ہیں اور یہ ہمارے حقوق ہیں۔ تو جلدی کر کے جو حرکتیں ناواجب یہ کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جواب میں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے میرے نزدیک فرقے کے لحاظ سے خواہ یہ اپنے منہ سے تسلیم بھی کریں، فرقوں کی بنیاد اس طرح دوسری قومیں نہیں ڈالا کرتی۔ اس کی اپنی ایک آزاد تاریخ ہے۔ مولانا عبد الوہاب صاحب نے شرک کے خلاف جہاد شروع کیا اور اس کے نتیجے میں زور دیتے دیتے پھر دوسری انتہا تک بھی پہنچ گئے، لیکن تحریک وہابیت کو جب یہ دوسرے لوگ اس وجہ سے انگریز کا خود کاشتہ پودا کہتے ہیں کہ ان کو حمایت رہی ہے ایک تاریخی دور میں، یہ درست نہیں ہے۔ مذہبی نقطۂ نگاہ سے یہ آزاد ہیں، مگر ان سے استفادہ ضرور کیا ہے انگریز نے، اور آج بھی کر رہا ہے، کل بھی کر رہا تھا۔ کانگریس کے دوران ہندو بھی ان سے استفادہ کرتے رہے ہیں، اعلی کار ضرور بنے ہیں اور اب بھی بن رہے ہیں۔ وہی سازش ہے، وہی لوگ ہیں جو اعلی کار بن جایا کرتے ہیں لوگوں کا، لیکن مذہبی عقیدے کی بنیاد انگریز نے نہیں ڈالی، یہ غلط ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ باتیں ساری درست ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعتاً اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو انگریز کا خود کاشتہ پودا کہا تھا، تو احمدیت کو نہیں کہا تھا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود کاشتہ پودا کا حوالہ موجود ہے، تم کہتے ہو خاندان کی بات ہو رہی تھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاندان اور جماعت احمدیہ اور خود سارے شامل تھے، اس لیے کوئی قطعی ثبوت ہونا چاہیے کہ جماعت احمدیہ کس کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا اعتراف کرتے ہیں، وہ میں تحریر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں، دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی مگر وہ مجھ کو جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے،
یہ ان لوگوں کی غلطی اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ اے لوگو، تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک میرے ساتھ وفا کرے گا۔ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک میرے ساتھ وفا کرے گا۔ اور اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدہ کرتے کرتے تمہاری ناک گھس جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک کہ وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے۔ بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ کاذبوں کے منہ اور ہوتے ہیں اور صادقوں کے منہ اور کاذبوں کے منہ اور ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور۔ خدا کسی امر کو فیصلے کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور منکرین میں ایک دن فیصلہ کر دیا، اسی طرح وہ اب بھی فیصلہ کرے گا۔ وہ اب بھی فیصلہ کرے گا۔ خدا کے مامورین کے آنے کے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کی بھی ایک موسم۔ بس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا۔ خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو۔ چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے اس کا جو دوسرا حصہ ہے اسی مضمون کا وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کروں گا۔ بہت سے حوالے میں نے چھوڑے ہیں، اس کے باوجود یہ مضامین ایسے ہیں کہ لازماً لمبے ہو جائیں گے، اس لیے ضروری نہیں کہ ہر مضمون جس کو میں ہاتھ میں پکڑوں وہ ایک ہی خطبے میں ختم بھی ہو جائے، اور بعض خطبوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 نکات اکٹھے بیان ہو جائیں جو چھوٹے ہیں۔ بہرحال میرا اندازہ ہے کہ انشاءاللہ 1-2 مہینے کے اندر یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ تو جہاں تک خود کاشتہ پودے کا الزام ہے اور انگریز کی تعریف کا تعلق ہے، یہ بات تو اب کھل کے جماعت کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اشارتاً بھی جماعت احمدیہ کے متعلق خود کاشتہ پودا کے لفظ استعمال نہیں فرمائے۔ انگریز کا جس خاندان کا ذکر کیا وہ خاندان سنی اور اہل حدیث خاندان تھا، یعنی ملے جلے لوگ تھے، اور اس کے متعلق بھی مذہبی طور پر نہیں بلکہ خاندانی لحاظ سے اسے خود کاشتہ پودا کہا۔ اس کے متعلق بھی 100% قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ انگریز سے ایک ذرہ بھی مالی منفعت ان کو نہیں پہنچی، بلکہ انگریز حکومت ان کی جائیدادوں کو غصب کرنے والی ثابت ہوئی۔ اور الزام لگانے والوں کا اپنا یہ حال ہے کہ مذہبی طور پر بھی زبانیں کھل چکی ہیں، حیا نہیں رہی، خدا کا خوف نہیں رہا، ایک دوسرے کے فرقوں کو احمدیت کے علاوہ بھی خود کاشتہ پودا قرار دیتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا محاورہ ان کو پسند آیا ہے، یہ چھوڑتے ہی نہیں اور تسلیم کرتے ہیں بعض جگہ خود اپنے متعلق، اور بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں ہماری بنیاد اس نے رکھی تھی، اور ایسے تاریخی حقائق ہیں جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی، اپنے قیام کے مقاصد بھی بیان کرتے ہیں اور انہیں تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور آج یہی ہے وہ ٹولہ جس کے متعلق تاریخی حقائق سے ثابت ہے کہ انگریز نے اس کو ہمیشہ استعمال کیا ہے، خاص مقاصد کی خاطر تاریخی لحاظ سے پیسے دے کر، مالی فائدے پہنچا کر ان سے بعض کام لیے ہیں۔